الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ نور اللہ۔ ہمارا شعبان المعظم کا بیان چل رہا ہے کہ شب برات میں 15 شعبان میں کون کون سے اچھے عمل کرنے چاہیے۔ ہمارا 2 پارٹ میں ہم نے سن لیا، 2 پارٹ پیچھے آ چکے ہیں، یہ پارٹ نمبر 3 ہے۔ آئیے اب اس رات کی ہم نے فضیلت سماعت فرما لی۔ اس رات میں جو بخشش و مغفرت ہوتی ہے کن لوگوں کی ہوتی ہے ان کی ہم نے سماعت فرما لی۔ اب اس رات میں کون سے نیک عمل کرنا چاہیے، کون سی نمازیں پڑھنا چاہیے، اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہوتی ہماری کہ بھئی اس رات میں کیا پڑھنا چاہیے۔ تو آئیے کچھ نوافل وغیرہ ہے اس رات میں پڑھنے کے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتی ہوں، کیونکہ پہلے والے پارٹ میں بتا چکی ہوں۔ پارٹ نمبر 2 میں پھر میں بتاتی ہوں۔ نیا رجسٹر کھلے گا، ہمارا اعمال نامے کا پرانا اعمال نامہ بند ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہ رکھیں کہ 14 شعبان کو بھی روزہ ہو، 15 شعبان کو، کہ ہمارا پورا سال کا پورا رجسٹر بند ہو، اعمال نامہ بند ہو تو ہم روزے دار ہوں۔ اور 15 شعبان کو نیا رجسٹر کھلے، شب میں کھل جاتا ہے 15 شعبان کی رات، منتقلی ہو جاتی فرشتوں کی، اس میں بھی ہم روزے دار ہوں۔ اور کثرت سے اس میں اچھے اعمال کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، روزہ رکھیں، نوافل پڑھیں، نمازوں کی پابندی کریں، اور بھی جتنے اچھے کام کر سکتے اس میں کریں اس رات میں، کیونکہ یہ بڑی رات ہے، یہ نجات کی رات ہے۔ شب برات مانے ہی نجات ہے، چھٹکارے کی رات، گناہوں سے، جہنم سے چھٹکارے کی رات۔ تو اس کے اندر یہ جو ہے 14 شعبان کو 15 شعبان لگنے والی بعد اثر، یعنی جس وقت سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے، سورج میں زردی آ جاتی ہے، اس وقت جو ہے آپ پڑھیں 40 مرتبہ باوضو کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی 40 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ یہ کب پڑھنا ہے؟ یعنی 14 تاریخ کو شعبان کی جب آئے گی، آج 8 تاریخ ہے، اب جب آئے گی 14 تاریخ اس وقت آپ پڑھنا۔ میں یہ 8 تاریخ کو کر رہی ہوں نا، قمری یعنی چاند کے مون کے تاریخ کے حوالے سے، عیسوی تاریخ نہیں، عیسوی کیلنڈر کے نہیں، اس تاریخ کے حوالے سے۔ آج ویسے تو 18 فروری ہے، لیکن یہ 8 تاریخ ہے چاند کی۔ تو جب آپ کو یہ بیان ملے تو دیکھ لیجیے گا کہ بھئی شعبان کی 14 تاریخ کب آ رہی ہے۔ تو اس 14 تاریخ کو مغرب سے پہلے 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ شعبان کی 15ویں شب، اب مغرب ہو گئی، چلے اب مغرب کے رات شروع ہو گئی، شعبان کی 15ویں شب جو اعمال نامہ کی رات ہے، مردوں کی عید بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر بڑی فضیلت ہے رات کی۔ تو سورہ دخان 7 مرتبہ پڑھنی ہے، یہ 25ویں سپارے میں ہے، اور ہر جمعے کو بھی پڑھنی چاہیے۔ ہر جمعے کو جو پڑھتا ہے اس کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور اس رات کی فضیلت میں کہ 7 مرتبہ سورہ دخان پڑھیں، 1.5 رکوع کیے پڑھ لیں۔ اور 15ویں شب کو سورہ بقرہ کا آخری رسول آمن الرسول سے کافرین تک 21 مرتبہ پڑھنا واسطے امن و سلامتی، حفاظت و جان و مال افضل ہے۔ تو اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جس کو زبانی آتا ہے زبانی پڑھ لیں، جن کو زبانی نہیں آتا سورہ بقرہ کا آخری رکوع نکال لیں، آمن الرسول سے آخر تک اس کو پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آئیے کچھ رات کے بھی ہم اس کے فضائل نوافل ہم سنتے ہیں کہ اس رات کو غسل کریں اور تحیۃ الوضو پڑھیں۔ اگر جو ہے غسل نہیں کر سکتا تو وضو بنا لیں، صاف پاک کپڑے پہن لیں، اور اس کو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھیں۔ اور شعبان کی 15ویں شب کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں، بعد سلام کے درود شریف 100 دفعہ پڑھ کر ترقی رزق کی دعا کریں۔ انشاءاللہ نماز کے باعث رزق میں ترقی ہو جائے گی اللہ نے چاہا۔ لیکن عشاء کی نماز ضرور پڑھیں، یہ نوافل اب عشاء کی نماز کے بعد ہیں۔ ہاں تحیۃ الوضو پڑھ رہے ہیں آپ، غسل بنا لیا، تحیۃ الوضو پڑھ رہے ہیں، چاہے یہ تحیۃ المسجد پڑھ رہے ہیں، تو آپ وہ عشاء کی نماز سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ بعد میں پڑھیں۔ باقی نمازیں نوافل وطر چھوڑ دیں آپ، وطر افضل ہے۔ اگر آپ کو روزہ رکھنے کا ارادہ ہے تو سو جائیں، پھر تہجد میں اٹھ کر سحری سے وقت کے وقت ختم ہونے سے پہلے وطر اور تہجد کی 2 رکعت 4 8 12 جتنی پڑھ سکتے ہیں اتنی پڑھیں، یہ افضل ہے۔ تہجد
کے اندر آخری وقتوں کے اندر وطر پڑھنا افضل ہے، اور آپ کو روزہ نہیں رکھنا، بیماری ہے یا کسی وجہ سے بھی، تو آپ وطر پھر آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ 15ویں شب کو ماہ شعبان 8 رکعت نماز سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، سورہ قدر، انا انزلنا والی ایک بار، سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھنی ہے واسطے مغفرت گناہ۔ یہ نماز بہت افضل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کی اللہ پاک بخشش فرما دے گا۔ اس کے علاوہ اور مزید اگر آپ کو، جو بعض لوگ ہوتے ہیں پوری رات جاگتے ہیں کہ بھائی اب کیا سونا، سحری کا وقت ہونے والا ہے تو اور پڑھ لیں، تو اور مزید یہ کہ 15ویں شب کو 8 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں، یعنی 4 رکعت پر سلام پھیریں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص 10 مرتبہ۔ اللہ پاک اس نماز کے پڑھنے والے کے بے شمار فرشتے مقرر کرے گا جو اسے عذاب قبر سے نجات کی اور داخل بہشت ہونے کی خوشخبری دیں گے۔ اس کے علاوہ شب 15ویں 14 رکعت نماز 7 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ کافرون ایک بار، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یعنی جو 4 ہیں قل کے ساتھ، چاروں قل والی صورتیں پڑھنی ہیں ایک بار۔ بعد سلام کے آیت الکرسی ایک دفعہ، سورہ توبہ کی آیت آخری آیت لقد جاءکم رسول سے عظیم تک ایک بار پڑھیں واسطے قبول دعا، خواہ دنیاوی ہو یا دینی۔ یہ نماز بہت افضل ہے، ٹھیک۔ اب یہ رات کے ہوگا۔ اب مغرب کی نماز کے بعد، یہ عشاء کی بات کی میں بتا رہی ہوں نوافل۔ اب مغرب کے بعد خصوصی جو نوافل ہے، جو آج کل ہماری مساجد میں بھی ان نوافل کو پڑھا جاتا ہے، عورتیں بھی گھر میں پڑھتی ہیں، اور سب سے زیادہ نوافل نماز کی اسی کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ تو آئیے غور سے سنیں، یہ رکعت بھلے آپ عشاء کے بعد والے جو میں نے ابھی بتائیں اتنے سارے وہ نہ پڑھ سکتے تو یہ ضرور پڑھیں نفل۔ یہ نفل کون سے کہ شب 15ویں بعد نماز مغرب، ہم نے نماز پڑھ لی مغرب کی 7 رکعتیں ہم نے پڑھ لی، اور یا وابین بھی پڑھ لی 2 رکعت، اس میں اب وہیں بیٹھے رہیں۔ اب 2 رکعت کر کے ہم نے اس کی جو ہے 6 رکعتیں پڑھنی، پہلے 2 رکعت پہ ہم سلام پھیریں گے، پھر دوبارہ 2 رکعت کی نیت کریں گے، پھر سلام پھیریں گے، پھر تیسری دفعہ پھر 2 رکعت کی نیت کریں گے۔ اب اس میں کس طرح کرنی ہے؟ پہلی جب 2 رکعت کی ہم نیت کریں نفل نماز کی، تو یا اللہ اس میں یہ دعا کہ اللہ درازی عمر بالخیر عطا فرما میں۔ دوسری بات، یا اللہ بلائیں، آسمانی بلائیں، مصیبتیں، ناگہانی آفتیں جو آتی ہیں اللہ اس سے ہمیں دور فرما۔ اور تیسری بار رضا اللہ تعالیٰ کی، نفل اللہ تعالیٰ کے پڑھے جا رہے ہیں، اور تیسری بار یا اللہ کسی کا تو محتاج نہ کر، صرف اپنا در کا محتاج کرنا اور جو ہے مخلوق کا محتاج نہ کرنا، تو اس سے یہ پڑھیں۔ اور اس کے بعد ہر جب 2 رکعت پر آپ سلام پھیریں تو ایک بار سورہ یاسین یا سورہ اخلاص 21 بار، یا دونوں ہی پڑھ لیں۔ اگر مزید آپ کو اپنی عبادت میں زیادہ آپ کو فضیلت کرنی ہے، زیادہ برکت پانی ہے، زیادہ رات جاگنے، تو ایک مرتبہ سورہ یاسین اور 21 بار سورہ اخلاص۔ ہاں جو کوئی بہن بیٹیاں میری قرآن شریف نہیں پڑھی ہوئی، تو جن کے مخارج تجوید دور سے ان سے سورہ یاسین سن لیں، ایک جنا پڑھ لیں تھوڑا سا بلند آواز سے، گھر میں باقی لیڈیز جو ہیں جو بھی ہیں ان کے محارم وغیرہ وہ سن لیں، اور 21 دفعہ اپنی سورہ اخلاص تو سب کو ہی آتی ہے نا، قل اللہ احد یہ صورت، تو 21 دفعہ آپ یہ لوگ پڑھ لیں، اور ایک دفعہ سورہ یاسین سب کی سن لیں، یا اس میں لگا لیں، موبائل کے ذریعے سن لیں، نہیں پڑھ لیں، بہتر تو یہ اپنے زبان سے پڑھیں اس رات۔ تو جیسے 2 رکعت کا سلام پھیرا، ایک بار سورہ یاسین، 21 بار سورہ اخلاص، پھر دوبارہ نیت کریں۔ پہلی بار نیت یہ کرنی بتایا تھا میں نے کہ درازی عمر بالخیر، اللہ میں عمر دے تو خیر والی دینا، برکت والی دینا، گناہوں والی ایسی عمر نہ دے اس میں ہم گناہ کریں، معصیت کریں، تیری نافرمانی کریں یا دنگا فساد کریں دنیا میں، اچھی عمر بالخیر عطا فرما۔ پھر یاسین سلام، پھر یاسین شریف سورہ اخلاص 21 بار، پھر دوسری دفعہ یا اللہ بلاؤں سے، آسمانی زمینی بلاؤں سے، مصیبتوں سے، ناگہانی آفتوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ پھر سلام کے سورہ یاسین 21 مرتبہ سورہ اخلاص۔ تیسری بار یا اللہ کسی کے در کا محتاج نہ کر، بس کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا، اپنے در کا محتاج کرنا، روزی روزگار میں برکت عطا فرمانا، یہ نیت کریں۔ پھر سورہ یاسین سورہ اخلاص۔ اس کے بعد دعائے نصف شعبان المعظم پڑھنی ہے آپ نے۔ دعائے نصف شعبان المعظم یہ آپ کو پنسوروں میں اور قرآن میں تو نہیں ملے گی، یہ دعا ہے، اور باقی آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں۔ اللہ نے موقع دیا، اگر مجھ سے ہوا تو اسی پہ ابھی میں لگا دوں گی، اگر مجھ سے ایڈیٹنگ ہوئی اس کی، تو دعائے نصف شعبان المعظم آپ پڑھ لیں، اور اس کو جو ہے یہ بڑی برکت اور فضیلت والی ہے ہماری، اور اپنے محارم کو مساجد میں بھیجیں اس دن، جلدی غسل بنوا لیں۔ اور ایک عمل ایسا ہے کہ جو کوئی بیری کے 7 پتوں سے غسل کرتا ہے اس رات میں،
وہ پورا سال جادو جنات سے محفوظ رہتا ہے، جادو وغیرہ کا اثر اس پہ نہیں چلتا. یہ ایک ٹوٹکا ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے. نہ کرو تو کچھ مذائقہ نہیں ہے، کر لو تو اچھی بات ہے، مل جائے آسانی سے بیری کے پتے، لیکن کوئی فرض واجب نہیں ہے. نہ حلوے بنانا فرض واجب ہے، نہ بیری کے پتوں سے نہانا فرض واجب ہے. حلوہ بنانا بھی اچھا عمل ہے، کیونکہ بزرگان یہ ہمارے جتنے بھی رشتہ دار دنیا سے ہمارے چلے گئے ہیں، ان کی ارواح آتی ہے، ان کی روحیں آتی ہیں اور ہم سے مطالبہ کرتی ہیں کون ہے جو مجھے دے، کون ہے جو ہمارے نام پر دے، صدقہ خیرات کرے. تو ان کو شب 14 شعبان کو 15 شعبان کو مردوں کی عید کہا گیا ہے. یہ مردے آتے ہیں خصوصی طور پہ مانگتے ہیں، تو ہم اس لیے حلوے وغیرہ نظر نیاز کا اہتمام کرتے ہیں. نظر نیاز کا ثبوت موجود ہے، قرآن میں بھی موجود ہے، کوئی گناہ نہیں ہے بزرگان دین کے نام پر ایصال ثواب کرنا. کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ارواح جو ہے، روحیں آتی ہیں پیر اور جمعرات کو، اور آ کر اپنے گھر والوں سے ایصال ثواب کا مطالبہ کرتی ہیں. ہمیں نظر نہیں آتی، تو ہم جو کسی کو بیوہ کو، مسکین کو، بچوں کو، کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو ان کا ثواب ان کو پہنچتا ہے نا. جیسے ہم قربانی کرتے ہیں بقرعید پر کہ اللہ کے لیے قربانی کرو، یا اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرو، تو ہماری رضا اللہ کی ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو ہماری قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون، نہ کھال، کچھ نہیں. بس وہ ایک جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تو اللہ کو اس کا ہم جو نیت ہوتی ہے ہماری، اس نیت کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیتا ہے کہ اس بندے نے میرے لیے قربانی کیا. لیکن اللہ کو حاجت نہیں قربانی کہ ہم اس کو کچھ دیں، کچھ پیش کریں، لیکن ہماری نیت یہ ہوتی ہے اللہ تیری رضا کے لیے قربانی ہے نا. تو یہاں پہ ہماری بزرگان کے ایصال ثواب کی نیت ہو، گھر کو صاف ستھرا رکھیں اور خوشبو وغیرہ لگائیں، اور گھر میں ضروری نہیں کہ حلوے پکائیں. یہ ایک تھا کہ پرانے زمانے میں ہمارے بڑے بوڑھے ہوتے تھے، وہ حلوے کھاتے تھے، مطلب ان کو نرم غذا ہوتی تھی، حلوے کو شوق ہوتا تھا، حلوے بنتے تھے گھروں میں، کھایا جاتا تھا، اور سنت بھی حلوہ بنا. یہ آج کل کے دور میں نہ بچیاں کھاتی ہیں نہ بچے کھاتے ہیں، اتنا ہمارا حلوہ جمع ہو جاتا ہے کہ کیا کرتے ہیں. یہ جو ہے عجیب عجیب سے حلوے آ جاتے ہیں، کہیں کچا، کہیں پکا، کہیں لال، کہیں پیلا. وہ ہمارے یہاں پلیٹیں جمع ہو جاتی ہیں، ہمارا فریج بھر جاتا ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں، گھر میں کوئی کھاتا نہیں ہے، خراب ہو جاتا ہے تو ڈسٹ بن کی نظر، یا پھر جمعداروں وغیرہ کو دیتے ہیں، وہ جو آتے ہیں خاکر، ان کو ماسیوں کو، چلو ماسیوں کو دے دی اچھی بات ہے، گھر کی نوکرانی کو جو مسلمان ہیں. لیکن جو جمعدار آتے ہیں، خاکروب کہتے ہیں، جھاڑو جنہیں بھنگی کہتے ہیں، تو ان کو ہم نہیں دے سکتے. جو کچرا اٹھانے آتے ہیں یہ غیر مسلم ہوتے ہیں، کرسچن یا ہندو ہوتے ہیں، تو ان کو ہم نہیں دے سکتے. ہماری قربانی، ہمارے عقیقہ کا گوشت، ہماری نظر نیاز ویسے دے دیں، گھر میں پکا ہوا کوئی کھانا ہے، لیکن جو ہماری نظر نیاز ہوتی ہے وہ ان کو دینا منع ہے نا، غیر مسلموں کو. تو پھر ہم یا تو ان کو دے دیتے ہیں یا ڈسٹ بن کی نظر کر دیتے. تو پیاری بہنوں، اب وہ بنائے نہیں، کوئی فرض واجب نہیں ہے. آپ گھر میں بریانی بنا لیں، آپ قورمہ بنا لیں، آپ بازار سے کوئی مٹھائی منگا لیں، اس پہ فاتحہ دلا دیں، گلاب جامن، چمچم، یہ بچے شوق سے کھا لیتے، برفی وغیرہ. اس گھر کے دوسرے افراد یہ کھا لیتے، کیک منگا لیں، بسکٹ منگا لیں. تو کیونکہ اس فرض واجب نہیں، ہم بزرگان دین کی جو آ رہی ہوتی ہے ارواح، ان کے لیے بھی ایصال ثواب کر رہے ہوتے ہیں. پہلے تو بہت اہتمام ہوتا تھا گھروں میں، مطلب کلر کیا جاتا تھا، چونا وغیرہ، صاف مٹکے جو ہوتے تھے، مٹی کے برتن لائے جاتے تھے، نئے برتنوں میں نیاز لگائی جاتی تھی، گھر کو چمکایا جاتا تھا کہ بزرگان دین کی ارواح آئے گی، ارواح آئے گی، روحیں آئیں گی. تو بہت زیادہ اہتمام ہوتا تھا. تو اب تو آستہ آستہ نہیں ہو رہا، لیکن یہ حلوے وغیرہ ابھی بھی چل رہے ہیں. تو پھر اتنے حلوے نہ بنائیں کہ آپ تھک جائیں اور آپ عبادت نہ کر سکیں. عبادت کرنی اچھی بات ہے، ترغیب ہے، سنت بھی ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کو جاگتے تھے، قبرستان جاتے تھے، نوافل پڑھتے تھے. تو عبادت کرنی اچھی بات ہے، حلوے وغیرہ کرنا نہیں ہے. آپ کچھ بھی لگا لیں. آج کل تو ویسے ہی ہمارے بزرگ جو گھر کے بڑے بوڑھے جاتے ہیں، وہ شوگر کے مریض، کولیسٹرول کے مریض جاتے ہیں، وہ زندگی میں نہیں کھا رہے ہوتے، حلوے وغیرہ پرہیز کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے، ہاں دلا دیں تو ان کو پہنچے گا ثواب، حلوے کا بھی پہنچے گا، بالو شاہی جلیبی کا بھی پہنچے گا، برفی کا بھی پہنچے گا، سب کا پہنچے گا ایصال ثواب. لیکن آج کے دور کے حساب سے کہ جب کوئی کھاتا نہیں ہے، تو ہم بزرگان دین کے نام کی جو اتنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے اتنے انبیاء علیہ السلام، کتب ابدال، بزرگان ہیں، ان کے نام کے فاتحہ دلاتے ہیں، پھر وہ ڈسٹ بن کی نظر ہو جائے، وہ کچرا کنڈی میں جائے، تو کتنی غلط بات ہے. تو ان سے بچیں، ان حلووں سے بچیں، اور جو بھی آپ کی حسب توفیق ہے اس پہ دلا دیں، اور بازار سے منگا لیں، گھر میں نہیں پکا سکتے. اور گھر میں جو ہے عبادت کا اہتمام کریں، گھر کو صاف ستھرا رکھیں، خود بھی غسل بنائیں، پاک صاف کپڑے پہنیں، اور عبادت کریں اس رات.
اس رات ہمارا نئے رجسٹر میں ہماری عبادت لکھی جائے، پرانا رجسٹر بند ہوگا تو اس میں بھی ہمارا روزہ نوافل عبادت ہو، اور نیا رجسٹر کھلے گا اس میں بھی ہماری عبادت ہو، ہمارے جو درشیف ہو، کلمہ ہو، استغفار، جو پیریڈ سے بہنیں مینسز سے وہ درشی پڑھیں، کلمہ پڑھیں، استغفار پڑھیں، کچھ نہ کچھ رات جاگنے کا ان کو بھی ثواب ملے گا۔ یعنی نماز تو نہیں پڑھ سکتی، نوافل نہیں پڑھ سکتی، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، لیکن استغفار، کلمہ، درشی، دعائیں وغیرہ کر سکتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو ہم نے سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور شب برات کو 15 شعبان کی رات کو خوب عبادت کرنے کی سعادت عطا فرما۔ اور جو سن رہے ہیں مجھے یوٹیوب پر، میرے لیے بھی بخشش و مغفرت کی دعا کیجیے گا۔ میرا نام کلثوم بنت غلام یاسین ہے، کنیت ام منور ہے، ام منور کے نام سے میرا چینل ہے، تو ام منور کے لیے، کلثوم بنت غلام یاسین کے لیے بھی اس رات بے حساب بخشش و مغفرت کی دعا کیجیے گا۔ کیا پتہ یوٹیوب پہ اتنے لوگ سن رہے ہیں، کس کی دعا سے جو ہے میں بھی بخشی جاؤں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر ہی نظر رحمت فرمائے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ آپ کی بھی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، جو صاحب ایمان مجھے سن رہے ہیں، اور میری بھی بے حساب بخشش و مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں پیارے آقا کے پڑوس میں ہمیں جگہ عطا فرما۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔